دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم. مکرم اور محترم دوستو، ماہ رمضان مبارک کا آج یہ پہلی صبح ہے، پہلی فجر ہے. جس طرح سے نیا مہینہ شروع ہوا اسی طرح سے ہمارا نیا پارہ بھی شروع ہو رہا ہے. اتفاقی طور پر یہ ترتیب بن گئی. پارہ نمبر 18 سورہ المؤمنون. سورہ المؤمنون جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور بڑے خوبصورت مضامین کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. 118 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. قد بے شک، افلح با مراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے، المؤمنون مومن لوگ. یہاں پر 2 باتیں توجہ طلب ہوگی. 3 لفظ ہیں، 3 باتیں کر لیتے ہیں. کہ پہلی بات یہ کہ قد یہ لفظ بے شک کے لیے آتا ہے. معنی قرآن کریم جس نے شروع سے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں ریب نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ کسی جملے میں کسی جگہ پر بے شک کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، انّا کی شکل میں یا قد و لقد کی شکل میں، جہاں تحقیق کے الفاظ، بے شک کے الفاظ ترجمہ کرتے ہوں ہم، تو معنی یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت جو بات آ رہی ہے وہ کئی گنا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کہ وہ اور زیادہ توجہ کی طلبگار ہو جاتی ہے وہ مقام، کہ ہم دیکھیں کہ اب آگے کیا. جبکہ یہ کتاب ہے ہی شک سے پاک، تو پھر بے شک جو کہا ہے تو یقیناً بہت ہی اہم ترین بات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بے شک کے لفظ استعمال فرما رہا ہے. دوسرا ہے فلاح. اس کی لغوی تحقیق گزشتہ پاروں میں پہلے پارے سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اتنا ہی کہ فلاح پوری لغت عرب میں کامیابی کے باب میں سب سے زیادہ بلیغ لفظ ہے جو ہر طرح کی کامیابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آسان ترین لفظوں میں فلاح کا لفظ دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی کامیابیوں پر استعمال ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم لفظ ہے. قرآن مجید میں آپ دوستوں کو ہم نے ایک اسائنمنٹ پہلے بھی دی تھی، دوبارہ ہی اس کا عرض کیے دیتے ہیں. اور بلکہ یہ تو بالکل موسم آ گیا کہ یہ ہم رمضان شریف کی پہلی صبح میں بیٹھے ہیں الحمدللہ.
تو حدیث پاک میں رمضان شریف کے مہینے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، 10 دن کر کے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ تو پہلے عشرے کو کیا فرمایا کہ یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقہ سے اب رحمت کیسے حاصل کی جاتی ہے اس کے لیے چند مقامات اللہ نے بیان کیے، تو وہ ہم نے آپ کو گزشتہ جمعے توجہ دلائی تھی۔ اب یہاں پہ توجہ یہ ہے کہ یہ جو افلح، یفلح، تفلحون، مفلحون، مفلحون، افلح، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ کو نظر آئیں ان کو لسٹ کر لیجئے، اور وہ ہمارے پاس ایک بہترین ترتیب آ جائے گی اور چیزیں آ جائیں گی کہ جن کے ذریعے ہم دونوں جہان کی کامیابی پا سکیں گے۔ ایک یہ مشق کیجئے، المؤمنون، تو بے شک دونوں جہان میں کامیابی پا گئے وہ لوگ جو مومن ہیں۔ اب مومن سے کیا مراد ہے؟ وہ کوئی خاص کرائٹیریا جو یہاں پر بیان کیا جائے اس کے لیے کیا اصول استعمال ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے الذین والا۔ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہاں سے مراد کیا ہے، اس لفظ کا معنی، مطلب، اس کی تشریح، اس کی تفصیل کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو آگے الذین نظر آ جائے گا۔ یہاں پر بھی فرما دیا کہ مومنین کامیاب ہیں، ایمان والے کامیاب ہیں۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشیت کو اختیار کرتے ہیں، عجز و نیاز کرتے ہیں، اپنے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر توجہ نماز میں رکھے، یہ ہے خشوع۔ اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیرنا، اللہ سے کے سوا باقی چیزیں منہ پھیرنا، اور اپنی زبان سے جو وہ تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ان کے معنی میں غور اور فکر کرنا، ان میں تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا، اس کے علاوہ اس کی جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا، یہ سب کچھ خشیت کے باب میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ نے بھی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ داڑھی شریف سے کھیل رہا تھا۔ ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہو۔ تو میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھو، تھوڑا تو فاصلہ طے ہو جائے نا، یہاں باندھا ہوتا ہے تو وہ جلدی ہو جاتا ہے، تو نیچے رہیں گے نا تو شاید ہاتھ لے جانے میں تھوڑا سا انسان بچے۔ بہرحال تو ایک شخص ایسا ہے کہ وہ داڑھی شریف سے کھیل رہا ہے، اس کی کھجلی ختم ہونے کو نہیں ہو رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا اگر اس شخص کو خشوع حاصل ہوتا تو وہ ایسے نماز نہ پڑھتا، اس کے ظاہری اعضاء میں بھی عاجزی ہوتی۔ یہ جو نماز میں انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، کوئی پاؤں کو یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کچھ یوں کر رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ سب خشیت کے خلاف باتیں ہیں۔ اور انتہائی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے عبداللہ ابن مسعود کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کے معاملات میں سے جو سب سے پہلے چیز آسمان پر اٹھا لی جائے گی وہ ہے خشوع۔ خشوع یعنی اعمال قلبیہ جو ہیں اور کیفیات قلبیہ جو ہیں، ان میں جو سب سے پہلی چیز، جو علامات قیامت بھی تو ہے نا، تو جو سب سے پہلے جو چیز آسمان پر اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، یعنی نماز بے توجہ ہو جائے گی، جس کا بہرحال ہم کسی نہ کسی طور پر اب مشاہدہ کر بھی رہے ہیں، شاید ہمارا اپنا بھی ایسا ہی حال ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو کامیاب وہ ہے جو توجہ کے ساتھ نماز پڑھے،
کوشش تو کرے نا۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہر بیہودہ باتوں سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، ہر طرح کے قول سے، فعل سے، فضول اور لغو بات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے مومن کا بھائی ہر وقت جو ہے وہ لمحہ وہ بڑا قیمتی ہے، تو اس کے کندھے پہ بڑی ذمہ داریاں موجود ہیں۔ اس نے یہاں پر بھی دین کی ترویج، اشاعت، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی سامان جمع کرنا ہے۔ اس کے پاس وقت ہے کہ وہ یہ فضول قسم کی باتوں میں لگ جائے؟ آؤ بیٹھو یار، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، چلو چلتے ہیں کہیں، چلو شاورما کھا کے آتے ہیں، یہ بوتل پی کے آتے ہیں۔ ہے ٹائم اس کے پاس؟ نہیں ہے ٹائم اس کے پاس۔ اس کو سارا کام جو ہے یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی کرنا ہے۔ تو وہ مومن وہ ہیں جو کامیاب ہو جائیں۔ ان کی دوسری علامت کون سی ہے؟ کہ وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، معرضون، ان سے اعراض کیے ہوئے۔ تیسری بات یہ کی جا رہی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد ظاہر ہے مال کا ایک مخصوص نصاب، جب وہ مخصوص نصاب مخصوص وقت میں گزر جائے تو اس کو ایک مخصوص نصاب کے تحت مخصوص شرح سے مخصوص افراد کو دے دیا جاتا ہے، 2.5% نکال دی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر وہ اپنے آپ میں تاوان محسوس نہیں کرتے، بلکہ انتہائی خوش دلی کے ساتھ اس زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ان کو بہکنے نہیں دیتی، وہ اپنے معاملات کو محفوظ رکھتے ہیں اور باحیا زندگی گزارتے ہیں۔ اور جہاں تک انسان کی جسمانی اور جنسی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ کے حکم کے ساتھ نکاح کے ذریعے ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ ادھر ادھر منہ مارتے نہیں ہیں، نہ ان کی نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی شرمگاہ برہنہ ہو پاتی ہے۔ تو مومنین جو کامیاب ہو گئے، ان کی ایک 5ویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ استثناء آگے آ رہا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اس کے، یعنی ان کی شرمگاہ کا معاملہ جو ہے، سوائے اس کے کہ وہ بیویوں اور کنیزوں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے، تو بے شک انہیں ملامت نہیں کی گئی، بلکہ بیوی کا تو یعنی نکاح کا تو دین میں حکم آ گیا نا، تو پھر ملامت کا تو ویسے ہی معاملہ نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جس نے خواہش کی، ابتغاء ڈھونڈا، خواہش کی، وراء ان دو کے سوا، اپنی بیویوں اور کنیزوں کے سوا، تو ذالک فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ہیں آوارہ، یہ ہیں بیہودہ، یہ ہے وہ جو شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور یہ کہ مومن بامراد و کامیاب کون؟ کہ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، جو یعنی امین بھی ہے اور وعدوں کو پورا کرنے میں پکا بھی ہے، پکے وعدے کرتے ہیں۔ کلیئر ہے جی؟ یہ تمام اخلاق اور صفات عالیہ سے موصوف ہونے والا فرد وہ کون ہے؟ مومن نہیں، بامراد مومن، مکمل، اس کو اس کی سند کے ساتھ بیان کریں، جو اس کو اللہ تعالیٰ سے کامیاب فلاح پا جانے والا مومن، جس میں یہ کوالٹیز ہیں، اور آگے بھی چل رہی ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نمازوں میں خشوع بھی ہے اور نمازوں کی حفاظت بھی ہے۔
یہ نہیں کہ آج نماز پڑھی اور پھر 2 دن کی چھٹی ماری، اس کی محافظت بھی کرتے ہیں، اس کے اندر مداومت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر استقامت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مواظبت، استقامت، مداومت اور پھر اس کے اندر خشیت، یہ ساری چیزیں اس کی نماز میں ہوتی ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، کہاں کے؟ جنت کے۔ الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے فردوس بری کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جناب یہ ساری مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے؟ چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے اندر جو 3-4 موٹی موٹی باتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ توحید کا پرچار، شرک کی مذمت، قرآن کی حقانیت، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی صداقت، اور عقیدہ آخرت، کیونکہ مکہ شریف کے اندر یہ لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کوئی نہیں مرنا شرنا، مرنے کے بعد اٹھنا، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حشر نشر نہیں۔ تو اب یہاں پر آپ غور کیجئے گا کہ آگے مومنین کو صفات بیان کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کا خمیر سے جو جوہر نکلا اس سے آدمی کا جسم تیار کیا گیا۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے رکھا پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام پر۔ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان کی تخلیق کے مراحل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر انتہائی فصاحت و بلاغت میں، اعجازی انداز میں، اعجاز کے ساتھ بیان کر دیا۔ اعجازی انداز میں اعجاز، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے اندر ایجاز بھی ہے اور اتناب بھی ہے۔ ایجاز اور اتناب یہ علوم القرآن میں 2 اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں کہ کہیں تو وہ بہت تفصیل بیان کر دیتا ہے اور کہیں وہ بالکل اشاروں کے اندر مختصر ترین لیکن اپنے مفہوم میں مکمل۔ یہ اس قرآن کا ہے۔ قرآن ایسی فصاحت و بلاغت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ سبحان اللہ، یعنی عرب کے بڑے بڑے شعراء اور ادباء وہ دنگ رہ گئے نا، کیسے فصاحت۔ تبھی تو وہ لبید نے کہہ دیا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، جب وہ لگا دیا نا چیلنج کے طور پر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس نے منہ چھپا لیا، وہ بھاگ گیا۔ اس نے کہا یہ کہتے تو تھے نا لوگ کہ یہ محمد نے خود گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اگر گھڑا ہے اور تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر یہ ایسی ایک صورت لے کر آؤ، اور نمونے کے طور پر انا اعطینا لکھ کے لگا دی خانہ کعبہ کے پاس۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا، ایک لائن لکھ دی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، کہ ایسی ترتیب کے 3 جملے ہیں، چوتھا مصرع نہیں ہے، بات پوری ہے، بات مکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خمیر سے تیار کی گئی ہے۔ ثم جعلناہ، پھر ہم نے اس کو رکھا پانی کی بوند بنا کر محفوظ مقام میں، مادہ رحم مادر میں۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، ٹھیک ہے نا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اس خون کی جو پھٹکی تھی
لوتھڑا تھا اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا المدغۃ عظاما، اور پھر ہم نے اس مدغہ کو، یعنی وہ جو گوشت کا جو لوتھڑا تھا، گوشت کا جو ایک ٹکڑا تھا، اس میں کیا پیدا کر دی؟ ہڈیاں. عظاما، ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا. لحم گوشت کو گوشت پہنا دی، گوشت کا لباس پہن لیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا، روح پھونک کر ایک اور مخلوق میں بنا دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیسی ترتیب آ رہی ہے. پانی کی بوند، خون کی بوند، خون کی بوند سے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی، ہڈی کا گوشت کے اوپر چڑھنا، گوشت کا ہڈیوں پر چڑھنا، پھر روح کا پھونکا جا کر پھونک کر ایک مخلوق بنا کر اس کی نشوونما آگے کر دینا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے، بہترین خالق ہے. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر یقیناً، یہ دیکھیں نا، وہ ساری تخلیق کو بیان کر کے اپنی قدرت کا شاہکار دکھا کر، اپنی قدرت کی جو کاریگریاں ہیں وہ سارا بیان کر کے کہ تم ان میں غور کرو نا. آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کیسی مخلوق ہے، کیسا وہ خالق ہے معاذ اللہ، کہ کبھی آپ کسی بھی چھوٹے سے کسی چیز کو، جانور کو، کسی حشرات کو دیکھیں، مچھر ہے، چیونٹی ہے، تو انسان حیران ہوتا ہے. وہ چیونٹی اتنی سی، یہ بھی بڑا ہے نا، اتنی سی، لیکن دیکھیں ایک پورا نظام اس کے اندر موجود ہے. وہ کھاتی بھی ہے، تنفس بھی ہے، اسٹاک بھی ہے، اخراج بھی ہے. ہمارے انسان کے جسم میں ہے نا یہ سارا کچھ. کیا انسان کو وہ دیکھے میں نہیں آ رہی ہے، اور نے اربوں خربوں چیونٹیاں جو کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. اور یہ تو نظر آ رہی ہے، اور کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو وہ تو جناب خوردبین سے بھی دیکھنا مشکل ہو جائے جن کا، اور وہ بھی پورا وجود رکھتے ہیں. وہ بھی پورا ایک وجود رکھتے ہیں نا، کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کس ماحول میں رہتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کا اخراج ہے. جی کرونا ہی لینے بلکہ آج کل کا تو ٹھیک ہے جی. تو وہ یہاں بیٹھا ہوگا جی، ادھر اسٹیل کی جگہ بیٹھا ہوگا، ٹھنڈے موسم میں چلا جائے گا، 26 میں آ جائے گا. وہ بہرحال انسان کی جہاں جیسے جیسے وہ ریسرچ ہوتی رہی ویسے ویسے وہ کہتے رہے، لیکن بہرحال وہ وجود تو ہے نا اس کا. اور اس نے تو ایسا وجود منوایا کہ ہمارے وجود ہل گئے ہیں سارے کے سارے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. تو کیسے اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ احسن الخالقین ہے، کہ کیسے اس نے وجود تخلیق کر دیے. میں اپنے جسم کے اندر کی فٹنگ دیکھوں تو چلو میں تو پھر 5 فٹ 6 فٹ کا ہو گیا، تو چلو یہ انگلیاں ہیں. چھوٹے سے بچے میں بھی اللہ نے وہ پورا نظام، ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے. چیونٹی میں بھی ایسا نظام، سب کچھ اللہ ہو. اس سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہا ہے، مکی صورت کے مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر یقیناً تم ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد مرنے والے ہو، تم پھر میت بن جاؤ. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر بے شک تمہیں قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا. تبعثون، بات وہی عقیدہ آخرت آ گیا نا. مکی صورت میں آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی. توحید کا پرچار ہے، شرک کی مذمت ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان ہو رہا ہوگا، نبی کی صداقت بیان ہو رہی ہوگی، اور عقیدہ آخرت بیان ہو رہا ہوگا. یہیں رکتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
یا رب العالمین ہماری حاضری قبول فرما. ہم نے قرآن مجید کو کھولا، پڑھا، رمضان شریف کے بابرکت گھڑیوں میں، فجر کی ٹھنڈی ٹھنڈی مبارک رحمتوں والی ساعتوں میں، مسجد کے پاکیزہ ماحول میں. یا رب العالمین ہمارا یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قرآن کے صدقے دوستوں کی نیک دلی جائز مرادیں پوری فرما، جو بھی تمنائیں ان کو پورا فرما، اور اچھے انداز سے اس ماہ مبارکہ کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، کرونا کی بلا اور وبا سے ہمارا چھٹکارا عطا فرما. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. جزاک اللہ. فردوس اصل میں